الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليك يا رب. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. میرے انتہائی قابل قدر معاد العزیز الاسلامی کے نوجوان ساتھیوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور عزیز بچوں، الحمدللہ بہت تھوڑے وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے برادر عزیز حضرت مولانا مفتی محمد اویس عزیز دامت فیوضہم کی اس کوشش اور کاوش کو اللہ تبارک و تعالی نے شرف قبولیت عطا فرمائی ہے، اور اس میں جتنے بھی منتظمین ہیں اور اس کاوش کے آگے بڑھانے والے جتنے بھی میرے بھائی، دوست، احباب اس میں شریک ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے شاہ نشان بہت جزائے خیر، اجر عظیم عطا فرمائے، اور اس کو اور شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے۔ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ہر مسلمان، ہر ایمان والا، ہر عاشق رسول اپنے اپنے انداز میں اپنے پیارے آقا امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام الرسل، خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ میرے مرشد پاک، والد گرامی، شفیق الامہ حضرت مولانا پیر محمد عزیز الرحمن ہزاروی نور اللہ مرقدہ، جن کی ذات مبارکہ کسی قسم کی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح محبت عطا فرمائی تھی اور عشق عطا فرمایا تھا، غلامی اور اتباع عطا فرمائی تھی، وہ اپنی ایک مثال ہے، اور ان کی مبارک زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کی تعلیمات ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ ماہ ربیع الاول جب آتا، حضرت رحمہ اللہ اپنے پیغامات کے ذریعے، مجالس کے ذریعے، وعظ و نصیحت کے ذریعے، نچی مجالس ہوں یا جلسے ہوں، تو حضرت رحمہ اللہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ وہ دو چیزوں کا اس ماہ مبارک میں بہت ہی کثرت سے اہتمام فرمایا کرتے تھے اور اس کی تلقین بھی فرمایا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ کرونا سے پہلے جو ربیع الاول گزرا تھا،
ہر سال کی طرح حضرت راولپنڈی، اسلام آباد اور اس کے مضافات گرد و نواح میں سیرت طیبہ کے عنوان سے مختلف مساجد میں، مدارس میں اور عوام الناس کے صلاح اور فلاح کے لیے پروگراموں کا انعقاد فرمایا کرتے تھے اور بڑی کثرت اور اہتمام سے فرمایا کرتے تھے۔ تو آخری ربیع الاول کے مہینے میں حضرت کے اس ایک مہینے یعنی 30 دن کے اندر 71 پروگرام ہوئے سیرت مبارکہ کے عنوان پر، اور الحمدللہ اس کے اندر ہر پروگرام میں حضرت رحمہ اللہ کی یہ 2 باتیں سر فہرست رہتی تھیں، اور یہی حضرت کا موضوع ہوتا تھا کہ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، میرے بڑوں اور چھوٹوں، ماہ مبارک کا یہ مہینہ ہم سے تقاضا کر رہا ہے بحیثیت ایک مسلمان ہونے کا، بحیثیت ایک عاشق رسول ہونے کا، کہ ہم اس مہینے میں جتنا ہو سکے قصداً عمداً آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی پیروی کریں، ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ایک ایک سنت کو اپنانے کی سعی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، آپ کے اسوہ حسنہ کو، آپ کی سنتوں کو، آپ کی اتباع کو اپنائے گا، اپنانے کی کوشش اور سعی کرے گا، میں اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا اور اس کی بخشش اور مغفرت کر دوں گا۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ اللہ پاک کو اس کائنات میں سب سے زیادہ جس شخصیت سے محبت تھی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، فرماتے ہیں میں ایک دن رات کو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 14ویں رات تھی، اور آپ جب دیکھیں کہ اسلامی تاریخ کی جب 14ویں رات ہوتی ہے اسلامی مہینے کی، تو چاند اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ روشنی پوری دھرتی کائنات میں پھیلا رہا ہوتا ہے اور خوب چمک رہا ہوتا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں لائٹ نہ ہو، بیٹری نہ ہو، کوئی اسباب روشنی کے نہ ہوں، تو آپ اپنے گھر کا یا اپنی ضرورت کا راستہ چاند کی روشنی سے اپنی منزل مقصود اور اپنے راستے پر چل سکتے ہیں اور منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی شریف اپنے گھر سے چل کر مسجد نبوی شریف پہنچا۔ فرماتے ہیں رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا اور چاند اپنا آب و تاب سے روشنی پھینک رہا تھا۔ فرماتے ہیں جب میں مسجد نبوی شریف پہنچا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عبادت فرما رہے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم پڑ گئے تھے، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے کھجور کی ٹہنی کے ساتھ، درخت کے ساتھ ایک آرام کی غرض سے آپ نے ٹیک لگایا، اور آپ کا چہرہ انور آسمان کی طرف تھا اور آنکھیں مبارک جو تھیں وہ بند تھیں۔ فرماتے میں خاموشی سے آ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، ایک آنکھ سے میں
چاند کو دیکھ رہا ہوں اور دوسری آنکھ سے اپنے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کافی دیر گزرنے کے بعد جب میں نے نتیجہ اخذ کیا تو فرمایا اللہ کی قسم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے سامنے چاند اپنی آب و تابی کے ساتھ اس کائنات کو تو روشن کر رہا تھا، لیکن حضور پاک کے چہرہ انور کے سامنے وہ بے بس نظر آ رہا تھا، وہاں اس کی روشنی مدھم پڑ گئی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ چاند کی روشنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے سامنے مدھم اور بے بس نظر آ رہی تھی، اور کیوں نظر نہ آئے کہ جن کے اشارے سے، جن کی انگلی مبارک کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں، جن کی وجود کی برکت سے اللہ اس کائنات کو وجود عطا فرما دیں۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے تو وہ پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی امت کو جوتے پہننا اور جوتے اتارنے کا، کپڑے پہننا اور تبدیل کرنے کا، کھانا کھانے کا، تجارت کرنے کا، کھیتی باڑی کرنے کا، ملازمت کرنے کا، دکانداری کرنے کا، ازواجی زندگی میں اپنے اوقات کو صرف کرنے کا، صلہ رحمی کا، رات کو سونا اور صبح جاگنا، صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک، زندگی کا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو میرے آقا نے اپنی امت کو نہ سکھایا ہو۔ ہم تو اس پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ پاک ماہ ربیع الاول کے اس مبارک اور مقدس مہینے کی برکت سے ہمیں اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی، ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، بیٹیوں، تو میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک تو اس مہینے میں کوشش کی جائے کہ اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو، ایک ایک طریقے کو، ایک ایک اسوہ حسنہ کو اپنانے کی کوشش کی جائے۔ اور دوسرا فرمایا کرتے تھے کہ اس مہینے میں درود پاک کی کثرت خلاف معمول کی جائے۔ اگر اور دنوں میں ہم 500 1000 دفعہ پڑھتے ہیں تو ماہ مبارک میں ہمیں گھروں میں اجتماعی طور پہ اور محفلوں میں اجتماعی طور پہ، اور اپنی انفرادی زندگی، ہم تاجر ہیں تو تجارت کریں، ہم دکاندار ہیں دکانداری کریں، ہم ملازم ہیں ملازمت کریں، ہمارا زندگی کے جس شعبے سے بھی تعلق ہے، جو پیشہ بھی ہے اور اس سے ہم وابستہ ہیں، ہم وہ ضرور کریں، لیکن اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر پر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پر جتنا ہو سکے ہم استعمال کریں، تو یہ ہمارے لیے دونوں جہانوں کا فائدہ ہے۔ درود شریف کی بہت بڑی برکات اور بہت فضائل ہیں۔ میرے دادا پیر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے ذات مبارک بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آج لاکھوں سینوں میں اللہ کا قرآن، انہی کی کتابوں کی برکت سے میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے بڑوں چھوٹوں، ماؤں بہنوں کی سینوں میں محفوظ ہے۔ انہی کی کتاب فضائل ذکر کی پڑھنے کی برکت سے آج کتنی زبانیں ہیں جو غیبت سے پاک ہیں، کتنی زبانیں ہیں
جو مسلمانوں کے یا انسانوں کے خلاف استعمال ہونے سے بچی ہوئی ہیں، جھوٹ فریب سے، گالم گلوچ سے، غلط بول سے بچی ہوئی ہیں، یہ ان کی مبارک کتاب فضائل ذکر کی برکت ہے۔ اور آج ان تمام خرافات سے بچ کے الحمدللہ مسلمانوں کی زبانیں اللہ کے ذکر پر لگی ہوئی ہیں۔ انہی کی کتاب مبارک ہے فضائل درود شریف۔ فرماتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی درود شریف سہولت سے پڑھ سکتا ہے، زبان پر جاری ہو سکتا ہے، درود ابراہیمی ہو، درود تنجینا ہو، درود حبیبیہ ہو، کوئی درود شریف، بہت سارے درود پاک انہوں نے نقل فرمائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرات محدثین کا وظیفہ ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی، یہ مختصر درود شریف بھی ہے۔ فرماتے ہیں کوئی بھی درود شریف جو آپ کی زبان پر آسان ہو، اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو 50 انعامات عطا فرماتے ہیں۔ آپ کے 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں، 10 درجے بلند فرما دیتے ہیں، 10 رحمتیں نازل فرما دیتے ہیں، اور آپ کے اور میرے اعمال نامے میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اور جو ایک سلام صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے اس پر 10 سلام نازل ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضرت شیخ نے ایک اور درود شریف جو بہت مختصر ہے لیکن وزن کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے، فرماتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو، ایک مرتبہ جو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی 70 فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں اور متعین فرمائے ہیں کہ اس درود شریف پڑھنے والے کی نیکیاں 1000 دن تک لکھتا رہیں۔ یعنی 70 فرشتے اس درود شریف کو ایک دفعہ پڑھنے والے کے لیے 1000 دن تک درود پاک لکھتے رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو احد پہاڑ جتنا اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب احد پہاڑ بعضوں نے 20، بعضوں نے 24 کلومیٹر طویل لکھا ہے۔ اس کی چوڑائی اور اونچائی کتنی ہے، اس کے اندر خزانے کتنے چھپے ہیں، یہ میری اور آپ کی توقع سے برعکس ہے۔ لیکن اللہ پاک احد پہاڑ جتنا اجر اور ثواب ایک دفعہ درود شریف پڑھنے والے کو عطا فرماتے ہیں، اور بہت سارے فضائل اور برکات ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ برکت ہے کہ یہ مبارک وظیفہ ہم سب کے خالق اور مالک ہمارے پیارے اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، بڑی تاکید سے ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے، پہلی نسبت اپنی طرف، اس کے بعد اپنے فرشتوں کی طرف، فرمایا میں اور میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اے ایمان والو اور ایمان والیو، تم بھی اپنے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کیا کرو۔ تو ماہ مبارک کا یہ جو اسپیشل سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے قارئین اکرام کے لیے، میری سب سے عاجزانہ مؤدبانہ درخواست ہوگی کہ میرے حضرت رحمت اللہ علیہ کی یہ 2 نصیحتوں پر سب عمل کریں۔ دنیا آخرت کی خیریں، برکتیں، ظاہری باطنی اللہ نصیب فرمائیں گے، اور دنیا آخرت کی پریشانیوں، غموں، دکھوں، دردوں سے
اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ آپ کے وجود رحمت کے، انوارات کے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انعامات کے نزول کے، آپ کے وجود، آپ کے گھر، آپ کے زندگی کے تمام مشغلے مالا مال ہو جائیں گے۔ بس درود پاک کو اپنا ورد اور وظیفہ بنا دیں۔ وقت کی کمی ہے، ورنہ میں آپ کو درود پاک اور اتباع سنت پر بہت سارے واقعات، صحابہ اکرام، اہل بیت گرامی، امہات المومنین، اولیاء امت، بزرگان دین اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واقعات، اس کے مجربات، اس کے عمل کے نتیجے میں جو اللہ نے ان کی زندگی کے اندر ایک نکھار پیدا فرمایا، اسوہ حسنہ کے اپنانے سے اللہ نے ان کو حیات طیبہ نصیب فرمایا، میں آپ کے سامنے بیان کرتا، لیکن وقت کی کمی ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ ربیع الاول میں بھی اور اپنی ساری زندگی حضور پاک کی غلامی اور اتباع میں اور کثرت درود شریف میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے مہربان اللہ، اے رحمان اور رحیم اللہ، ہم سب کی اس چھوٹی سی کاوش کو، کہنے والوں کو اور سننے والوں کو، اور جہاں جہاں تک ہماری یہ آواز جا رہی ہے، اور آپ کے بندگان، آپ کے بندے اور بندیاں، آقا کریم کے امتی، اے اللہ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، اے اللہ سب کی اس کوشش کو، کاوش کو قبول فرما، شرف قبولیت عطا فرما، اور ہم سب کے اجتماعی انفرادی گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان آج تک اس دنیا سے ایمان کی حالت میں جا چکے ہیں، جو ہمارے روحانی رشتے ہیں اور ہمارے جسمانی رشتے ہیں، ہماری روحانی محسنین ہیں یا ہمارے جسمانی محسنین ہیں، اے اللہ سب کے درجوں کو بلند فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان گھروں، اسپتالوں میں مرد، عورتیں، بچے، جوان، بوڑھے بیمار ہیں، اللہ جو جس مرض کا مریض ہے اللہ اسے کامل شفا عطا فرما۔ اے اللہ مقروضوں کے قرضے ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے پیارے اللہ جتنے مسلمان اے اللہ کسی بھی مشکل میں ہیں، کسی بھی آزمائش میں ہیں، کسی بھی تکلیف میں ہیں، اجتماعی ہیں، انفرادی ہیں، اللہ سب کی تمام تکالیف کو دور فرما۔ اے پیارے اللہ میری جتنی بہنیں، بیٹیاں گھروں میں بے رشتے ہیں، ماں باپ پریشان ہیں، اے اللہ انہیں رحمت، برکت، عزت، عظمت، حیا والے نیک پاک رشتے عطا فرما۔ جن کو رشتے عطا فرمائے ان کو آپس میں الفتیں، محبتیں عطا فرما۔ اے اللہ پاک جو بے اولاد ہیں انہیں رحمت، برکت والی نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جن کو اولاد عطا فرمائی ہماری اولادوں سمیت انہیں دیندار بنا، انہیں صاحب نسبت بنا۔ اے اللہ انہیں والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ماں باپ کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ اس کی سرحدات کی حفاظت فرما۔ افواج پاکستان اور ہمارے تمام ملکی ادارے اے اللہ سب کی قوت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاکستان کو نظربت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ فلسطین کی، برما کی، شام کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔
افغانستان میں مجاہدین اسلام کو کامیابی عطا فرما، معاشی استحکام عطا فرما۔ اے کریم اللہ، دنیا آخرت کی ہر خیر ہر بھلائی عطا فرما، ہر شر سے محفوظ اور مامون فرما۔ جس کے دل میں جو حاجت جو تمنا ہے پوری فرما۔ حرمین پاک کے حج عمروں کی سعادتوں کے ذریعے حرمین کے یہ بند دروازے اے اللہ سہولت برکت کے ساتھ ہم سب کو اے اللہ ادب و عظمت کے ساتھ نصیب فرما۔ ہماری ان تمام کوششیں کاوشوں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔